بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار کو جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے توڑنے کا ارادہ کیا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا یہ معمول تھا کہ جس مزار سے انہیں سلام کا جواب نہیں ملتا تھا تو وہ اسے شہید کروا دیتے تھے، اور یہی نیت لے کر یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں بھی آئے، اور انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ اللہ کے ولی مرنے کے بعد مزار میں زندہ نہیں رہتے۔ اپنے اسی وہم کو دور کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر ایک روز اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ اجمیر پہنچ کر اورنگزیب عالمگیر نے اپنے وزیر سے کہا کہ چلو میں یہ مان لیتا ہوں کہ غریب نواز اللہ کے ولی ہیں، مگر جب میں مزار پر حاضر ہو کر ان کو سلام پیش کروں گا تو مجھے سلام کا جواب ملنا چاہیے۔ اگر میرے سلام کا جواب مجھے نہیں ملا تو میں مزار کو توڑ دوں گا۔ شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر جب مزار پر پہنچے اور وہاں پر حاضری دی تو وہاں ایک مفلوق الحال شخص بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص انتظار کر رہا تھا تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس شخص سے پوچھا، اے شخص کیا معاملہ ہے؟ تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو اور تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے بادشاہ اورنگزیب سے فرمایا، حضرت میں آنکھوں سے نابینا ہوں، یعنی کہ میں اندھا ہوں، اور کافی عرصے سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں کافی عرصے سے یہاں حاضری دیتا ہوں اور میں رو رو کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تعالیٰ اپنے اس ولی کے صدقے میری آنکھوں کی روشنی مجھے عطا کر دے، مگر آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی میری آج تک کوئی حاضری اور دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس اندھے شخص سے کہا کہ میں مزار پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اور جب میں واپس آؤں اور تب تک تیری آنکھوں کی روشنی تجھے نہ ملی تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اندھا شخص اور زیادہ پریشان ہو گیا اور زیادہ غمگین ہو گیا، اور وہ اندھا شخص یہ سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، لیکن اب میری گردن کی باری آ گئی ہے۔ یعنی وہ اندھا شخص کہنے لگا کہ اب تک تو میں اپنی آنکھوں سے پریشان تھا کہ میری آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، میں اندھا ہوں، لیکن اب بادشاہ نے میری گردن اڑانے کی بات کہی ہے، یعنی اب میرا بچنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ پھر اس اندھے شخص نے زور زور سے رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے اللہ سے فریاد کرنے لگا، اور ادھر بادشاہ اورنگزیب نے مزار کے پاس جا کر خواجہ غریب نواز کو سلام پیش کیا تو اسے مزار میں سے کوئی بھی جواب نہ ملا۔ جب بادشاہ اورنگزیب نے ایک مرتبہ سلام پیش کیا تو جواب نہیں ملا، پھر بادشاہ اورنگزیب نے دوسری مرتبہ سلام پیش کیا تو پھر بھی سلام کا جواب نہیں ملا، لیکن جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگزیب نے سلام پیش کیا تو اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام عالمگیر۔ اورنگزیب عالمگیر یہ سن کر دنگ رہ گئے۔ سبحان اللہ! بادشاہ اورنگزیب عالمگیر اس واقعے سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی روحانی بزرگی تسلیم کر لی۔ پھر اورنگزیب عالمگیر مزار سے واپس لوٹنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھیں روشن ہو چکی ہیں۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ کر وہ شخص زور زور سے کہنے لگا، اے بادشاہ اورنگزیب میری آنکھیں صحیح ہو گئی ہیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ دوستو یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ خود ایک اللہ کے ولی بن گئے۔ اللہ اکبر! پیارے دوستو، جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اجمیر شریف پہنچے اس وقت اجمیر میں ایک مندر تھا جو اس وقت کا سب سے بڑا مندر تھا اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ ہندو لوگ اس تالاب کے پانی کو انتہائی معتبر یعنی انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کے وقت اتنے
اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا۔ ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہاتوں کی آمدن مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ مندر میں ہزاروں ملازمین تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا کہ وہ کون سا خدا بیٹے عطا کرنے والا ہے، کون سا دیوتا صحت اور تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت تقریباً ہونا ہی چاہتا تھا، لہٰذا آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے اذان دینے کا کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا۔ وہ لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے، چنانچہ آذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ سب ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہیں، تو یہ لوگ باہر صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اپنے چرواہوں کے ساتھ واپس آنے لگے۔ اتفاق سے وہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ وہ جگہ راجا کے اونٹنوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ اونٹ اسی جگہ پر ہی بیٹھیں۔ آخر کار انہوں نے بہت بدتمیزی سے کہا کہ یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور ڈیرا لگاؤ۔ آخر آپ رحمت اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ رحمت اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن وہ بیٹھے ہی رہے۔ چرواہے پریشان ہو گئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھتے بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے۔ آخر انہیں یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا فقیر کوئی کامل جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اتار ہے۔ یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ راجا نے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ رکھا ہے، یہ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے اور نہ ہی جادو کرتے ہیں۔ جاؤ کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ اب جو جا کر اٹھایا تو اونٹ پہلی ہی بار میں اٹھ ہی بیٹھے۔ ہندوؤں کی دلچسپی ان مسافروں میں اور زیادہ بڑھنے لگی۔ 5 وقت آذان ہوتی اور نماز ادا کی جاتی۔ آخر راجا تک یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو مسلمان ہیں، 5 وقت آذان دیتے ہیں اور ہمارے تالاب میں ہاتھ منہ دھو کر برشت کرتے ہیں اور ہمارے دھرم کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مورتیاں پوجنے کے قابل نہیں، یہ تو محض پتھر ہیں، اس لیے انہیں یہاں سے اٹھایا جائے۔ راجا نے فقیروں کو پیغام بھجوایا کہ تم لوگ گوشت کھاتے ہو، ہمارے دھرم کے خلاف بھی بولتے
بولتے ہو، اور تو اور ہمارے پاک تالاب کو اپنے ہاتھ ڈال کر ناپاک کرتے ہو، جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور بھی تو اتنی دنیا آتی ہے، ہمارے پانی لے لینے سے کون سا کوئی کمی آ جائے گی، لیکن وہ کہنے لگے کہ وہ سب ہمارے اپنے دھرم کے لوگ ہیں اور تم دوسرے دھرم کے ہو، آئندہ تم لوگوں نے تالاب کو ناپاک کیا تو ہم سختی سے پیش آئیں گے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے فرمایا، وہ دین شاید یہ لوگ آئندہ ہمارے پانی لینے پر کوئی فساد برپا کریں، جاؤ ایک مشکیزہ پانی لے آؤ تاکہ ضرورت کے وقت کچھ پانی تو موجود ہو۔ لہذا قطب الدین بختیار کاکی ان سے فرمایا، چلو ہم ایک مشکیزہ بھر لیتے ہیں، اور وہ اس شرط پر مان گئے کہ تمہارا جسم پانی سے نہ چھوئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ تالاب کی سیڑھیوں پر جا بیٹھے اور مشکیزہ پانی میں ڈبو دیا۔ جب وہ بھر گیا تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے وہ مشکیزہ اوپر کھینچا، لیکن جو ہی مشکیزہ پانی سے باہر آیا، انا ساگر کا سارا پانی خشک ہو گیا، گویا سارا انا ساگر مشکیزے میں بند ہو گیا۔ انا ساگر کا خشک ہونا تھا کہ پورے اجمیر میں کوہرام مچ گیا۔ وہ لوگ رو رہے تھے کہ ہم جو گناہوں کی گٹھڑیاں لاتے ہیں اور انا ساگر میں غسل کر کے ان سے چھٹکارا پا لیتے ہیں، اب ہم گناہوں کا بوجھ لے کر کدھر جائیں گے؟ سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ مسافر فقیر نے جادو کے زور سے انا ساگر کو خشک کر دیا۔ راجہ اس نئی صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اس نے اپنے وزیروں کو بلایا، سب نے یہی کہا کہ فقیر یا تو جادوگر ہے یا پھر واقعی کوئی کامل فقیر ہے۔ ساتھ ہی وہ پریشان ہوئے کہ اجمیر کی رونق تو تھی اسی انا ساگر کے دم سے، اسی کی وجہ سے لوگ دور دور سے اجمیر آتے تھے اور اپنا ایمان تازہ کر کے لوٹتے تھے۔ انا ساگر کے خشک ہو جانے سے ہندو دھرم کی تبلیغ کو دھچکا لگنے لگا اور یہی تشویشناک بات تھی۔ آخر کار یہ طے پایا کہ فقیر سے مذاکرات کیے جائیں۔ آخر وہ چاہتا کیا ہے؟ اگر اس کے مطالبات معقول ہوں تو تسلیم کر لیے جائیں، یا پھر سب مرد عورتیں اور بچے جا کر فقیر کی منت سماجت کریں کہ لوگوں کو پریشانی سے نجات دلاؤ اور ہم پر کرم کرو۔ ہم پاپ کا بوجھ اٹھائے کدھر جائیں گے اور کیسے سکون پائیں؟ یہ تجوید زیادہ آسان تھی، لہذا تمام لوگ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور بولے، بابا تم بھی وضو کر لیا کرنا، لیکن بھگوان کے واسطے ہمارا انا ساگر ہمیں لوٹا دو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، جاؤ قطب الدین مشکیزہ واپس تالاب میں الٹا دو۔ جو ہی مشکیزہ تالاب میں الٹایا گیا، انا ساگر کناروں تک اچھل آیا۔ اس پانی نے کئی دلوں کو دھو ڈالا۔ ہندو قوم کی اپنی تاریخی کتابوں میں ہندو مورخ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس شام 32,000 ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔